وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو محض جہالت اور غلط رہنمائی کی وجہ سے شرکیہ افعال کار ثواب سمجھ کر کے کر رہی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے کے رسم و رواج، آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور خاندانی عادات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس راستے پر چل رہے ہیں. انسانی زندگی میں پیدائش، نکاح اور موت بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں. ان تینوں وقتوں میں شرکیہ رسومات، بدعات کا ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت سنت کے مطابق بچے کا اچھے سے نام رکھنا، ولیمہ کرنا، عقیقہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بچے کے بال اتروانا جو مسنون طریقہ ہے. ان طریقوں کو چھوڑ کر کے لوگ مختلف طرح کے رسم و رواج میں مبتلا ہو کر بہت ساری بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں. نکاح کا موقع آتا ہے، اس موقع پر بھی رسم و رواج کا کافی عمل دخل ہوتا ہے. موت کا وقت آتا ہے یا مرنے کے بعد ایک نہ رکنے والا شرکیہ افعال لوگ انجام دینا شروع کر دیتے. میں موت کے وقت اور اس کے بعد کے چند حالات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر کے رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، سنت کو چھوڑ کر کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئے، سنت کو چھوڑ کر کے شرکیہ افعال میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ اسے ثواب کا کام سمجھنے لگے. ایک انسان کی موت کے بعد پہلا مرحلہ اس کی تعزیت کا آتا ہے. تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، کسی کو صبر اور سکون کی تلقین کرنا تاکہ سامنے والے کا غم ہلکا ہو جائے. شریعت اسلامیہ نے تعزیت کو مسنون قرار دیا ہے. صحیح کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور آپ نے ان سے کہا تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے، یہ کہ تم اس بچے سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتے، یا تمہیں یہ پسند ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبر کی تلقین فرمائی، تسلی دی ان صحابہ کرام کو، اور فرمایا یہ جو چھوٹا بچہ تمہارا انتقال کر چکا ہے، کل قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اور یہ تمہارے حق میں زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ تو تعزیت کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، ابن عساکر کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عز اخاہ، جس کسی مسلمان نے اپنے کسی بھائی کی تعزیت کی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے مسلمان کو ایسا جوڑا پہنائے گا لباس کا کہ حشر کے میدان میں تمام لوگ اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ کاش میں نے دنیا میں کسی کی مصیبت پر اسے تسلی دی ہوتی، اسے صبر کی تلقین کی ہوتی، میں نے کسی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کی ہوگی۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کے مرنے کے بعد سے لے کر کے دفن تک اور دفن کے بعد بھی اس کی تعزیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تعزیت کا مسنون وقت مرنے کے وقت سے شروع ہو کر کے جب تک آدمی اس مصیبت کو بھول نہیں جاتا ہے تب تک اس کے حق میں تعزیت کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے میت کے دفنانے کے بعد بھی تعزیت کرنا جائز ہے، روا ہے، بجا ہے۔ تعزیت کے لیے میت کے رشتہ داروں کے گھر جانا، اس کی کوئی دلیل حدیث کے اندر نہیں ملتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے نہ جانے سے آپ کی رشتہ داری میں دراڑ پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کے گھر جائیں اور اس کی تعزیت کریں۔ لیکن اگر میت کے گھر کوئی جا کر کے نوحہ کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، روتا اور چلاتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنے جانا اور ان کے گھر مجلس لگانا، نوحہ کرنا اور آنے جانے والوں کے لیے کھانا تیار کروانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جاتے اور دفن کرنے کے بعد کھانا تیار کرنے کو، کہ میت کے گھر والے کھانا تیار کریں اور لوگ بیٹھ کر کے اس کے گھر میں کھانا کھائیں۔ حضرت عبداللہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے زمانے میں نوحہ شمار کرتے تھے کہ یہ بھی ماتم کی ایک قسم ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح نوحہ کرنا حرام ہے، کسی میت پر رونا اور چلانا حرام ہے، اسی طرح سے میت کے گھر جمع ہونا، وہاں کھانا پکانا، کھلانا، یہ بھی شریعت اسلامیہ میں جائز اور روا نہیں ہے۔ اسی لیے میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر مجلس نہ لگائیں، اور تعزیت کرنے والوں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں سے جہاں کہیں بھی ملاقات ہو جائے، مسجد میں ملاقات ہو جائے، راستوں میں ملاقات ہو جائے، کسی ہوٹل میں ملاقات ہو جائے، جہاں ملاقات ہو آپ تسلی کے دو بول اس شخص کو بول سکتے ہیں اس کی مصیبت کے لیے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے دوسرے گھر والے اس گھر میں بھیجیں، اور آج ہم اور آپ دیکھیں تو سنت کی شدید مخالفت کرتے ہوئے لوگ میت کے گھر بیٹھ کر کے مجلس لگاتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب غزوہ موتا میں شہید کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسا موقع آیا ہے کہ وہ کھانا پکا نہیں سکیں گے، کھانا کھا نہیں سکیں گے، تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے گھر پر بھیجو تاکہ وہ گھر والے کھانا کھا سکیں۔ پیارے بھائیوں، تعزیت کے وقت بین کرنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا منع ہے۔ ہاں، خاموشی کے ساتھ بغیر آواز کے آنسو بہانا، رونا، یہ جائز ہے۔ تعزیت موت کے علاوہ بھی کسی بھی دوسری مصیبت میں کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بہت زیادہ مال گم ہو گیا، وہ آدمی پریشان ہے، آپ اس آدمی کے پاس جا کر کے یا اگر کہیں ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں تسلی کے دو بول بول سکتے ہیں، آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ کسی کے گھر چوری ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے یا کسی کو صدمہ پہنچے تو تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ اس شخص کے پاس جائے، صبر کا دلاسا دے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے یا اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تعزیت کا مسنون طریقہ ہے۔ ایک اور مرحلہ آتا ہے میت کو دفنانے کا یا قبرستان تک لے جانے کا۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی؟ سب سے پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت ہے تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث فرماتے ہیں 3 اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ وہ 3 اوقات: طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو، سورج جب دوپہر میں عین سر کے اوپر ہو، اور آفتاب کے غروب ہونے کے وقت۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان وقتوں میں وہ اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنا نہیں سکتا ہے۔ قبر جو کھودی جاتی ہے مردوں کو دفن کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر گہری کھودی جائے، کشادہ کھودی جائے، اسے ہموار اور صاف کیا جائے۔ اسی طرح سے قبر کو پختہ بنانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کے کوہان جیسی تھی، بغلی قبر تھی، اور بغلی قبر بنانا یہ افضل ہے، اور اگر کوئی نہیں بنا سکتا ہے تو بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کو پختہ بنانے یا ان پر عمارت بنانے، قبر پر بیٹھنے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ قبر پر کچھ لکھا جائے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو شدید طور پر قبرستان کے اندر بھی لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے قبر کو پکی بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے قبر کو ایک بالش سے زیادہ اٹھانے کا مسئلہ ہو، چاہے قبر پر عمارت بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے قبر پر کچھ لکھنے کا مسئلہ ہو، آج لوگ دھڑلے کے ساتھ سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبر میں داخل کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ میت کو پائیتانے کی طرف سے قبر کے اندر داخل کیا جائے، یعنی قبر میں رکھنے کے بعد جس سمت میں میت کا پیر ہوتا ہے اس سمت سے میت کو قبر کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو مختلف سمتوں سے میت کو قبر کے اندر اتار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کا مسئلہ ہے۔ دھیان دینا چاہیے اس پر کہ ایک مسلمان کی میت قبرستان میں اتارنے کے لیے اس کے پیر کی طرف، پیر کے سمت کی طرف کا انتخاب کیا جائے اور ادھر سے میت کو قبر کے اندر اتارا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔
یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اور ہم اور آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مسنون دعا کو چھوڑ کر کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وغیرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا نہیں ہے. مٹی دیتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے آپ مٹی ڈالیں. بوقت ضرورت ایک قبر میں ایک سے زائد میت کو دفنایا جا سکتا ہے. حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز فرمایا قبریں گہری اور کشادہ کھودو، صاف اور ستھری بناؤ، اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین آدمیوں کو دفن کرو، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے سب سے پہلے قبر میں اتارو. تو ضرورت کے وقت ایک قبر میں ایک سے زائد لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اسی طرح سے قریب ترین رشتہ دار کو میت کو قبر میں اتارنا چاہیے جو سب سے زیادہ قریبی ہو، اور زمین سے قبر کی اونچائی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. قبر پر نشانی کے طور پر پتھر وغیرہ رکھنا درست ہے تاکہ پہچان میں آ سکے کہ یہ فلاں کی قبر ہے تو پتھر لگا سکتے ہیں. اس پر لکھنا یہ منع ہے یا پختہ کرنا یہ منع ہے، پتھر رکھے نشانی کے طور پر تو جائز ہے. اسی طرح سے قبر تیار کرنے کے بعد، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جب تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، اور قبر کے اوپر حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو پانی چھڑک سکتے ہیں. اسی طرح سے تدفین کے دوران اگر تاخیر ہو رہی ہو تو کسی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی تلقین کرے، آخرت کے بارے میں بتائے، موت کے بارے میں بتائے، قبر اور حشر کے بارے میں بتائے، تاکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبر کی تاخیر ہوئی اسے کھودنے یا دفن کرنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخرت کی یاد دلائی. میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کے میت کے لیے سوال و جواب میں ثابت قدمی رہنے کی دعا کرنی چاہیے کہ میت ثابت قدم رہے. آج کتنے ہمارے بھائی دفنانے کے بعد وہاں سے فوراً رخصت ہو جاتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے لیے جس سے کہ سوال و جواب کیا جانے والا ہے وہ اپنے سوال میں کامیاب ہو جائے، جواب دے لے جائے. لوگ رکتے نہیں ہیں کہ اس کے حق میں دعا کر دیں. پیارے بھائیوں، ایک دن اس مقام پر سب کو پہنچنا ہے اور سب اس دعا کے محتاج ہوں گے. آج آپ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تو کل آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. تو قبر پر رک کر کے کھڑے ہو کر کے مرنے والے کے حق میں کہ وہ سوال و جواب میں ثابت قدم رہے دعا کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. یہ مسنون طریقے چھوڑ کر کے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ میت کی تدفین تک جب تک مردے کو دفن نہیں کر دیا جاتا مرنے والے کے جو گھر والے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. تعزیہ یہ نوحہ ہے، کھانا نہیں کھاتے ہیں صدمے میں. یہ بات درست نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جب تک میت دفن نہ ہو جائے کھانا کیسے کھائیں، یہ چیز غلط ہے. اسی طرح سے دفن کرتے وقت میت کے سر کے نیچے لوگ آرام دہ چیز رکھتے ہیں سر کے نیچے، یہ چیز بھی غلط ہے. میت کے سرہانے نسب نامہ رکھا جاتا ہے لکھ کر کے، شجرہ پورا لکھ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ میت کو عذاب نہ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. میت پر دفن کرنے کے بعد لوگ گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں. سنت سے کوئی تعلق نہیں، نبی کی کوئی تعلیم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جس کا نہ تو مرنے والے کو فائدہ ہے نہ زندوں کو فائدہ ہے.
اسی طرح سے سر کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پاؤں کی جانب جا کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، پوری سورہ بقرہ یا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو موت سے پہلے ہی اپنی قبر کھود لیتے ہیں کہ مجھے یہیں دفن کیا جائے۔ اسی طرح سے قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، دفن کے بعد صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں اس کا پیدا ہونا، اس کا نکاح اور اس کی موت، یہ تینوں بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ان تینوں موقعوں پر لوگوں نے رسم و رواج کو اپنایا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی۔ باپ دادا پیدائش کے وقت کسی بچے کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے، آج لوگ اسی رسم کو فالو کرتے ہوئے اسی راستے پر، اسی دھڑے پر چلتے ہوئے نظر آتے۔ سنت کو پامال کر رکھا ہے لوگوں نے، بچے کی پیدائش کے وقت بھی، نکاح کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی، جبکہ یہ تینوں واقعات ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تینوں موقعوں پر سنت کو ملحوظ خاطر رکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ہر حال میں، ہر قدم پر سنت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ بالوں میں کنگھی کرتا ہے تو نبی نے کنگھی کیسے کی وہ سامنے رکھنا چاہیے، جوتا پہنتا ہے نبی نے جوتا کیسے پہنا ایک مسلمان کو وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو آج اس کی کوئی فکر نہیں۔ رسم و رواج میں اور خاندانی زنجیروں میں ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے سنت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، کامیابی کا راز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ قدم قدم پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، آپ کو اپنا آئیڈیل، رہبر، رہنما تسلیم کریں، نبی نے جو کیا وہ کر کے بتائیں، یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے سر بلند ہوگے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، شرط ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے رہیں، نبی کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام کاموں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، مردے کو دفن کرنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے قبرستان کی زیارت کرنا۔ دنیا کی بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے قبرستان کی زیارت کرنا شریعت اسلامیہ نے مسنون قرار دیا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد اہل قبر کو سلام کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا اور استغفار کرنا ان کے لیے مسنون ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو قبرستان میں داخل ہونے کے آداب تک نہیں جانتے، ان کی زبان پر قبر والوں کے لیے دعائیہ کلمات نہیں نکلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَكُمْ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اس گھر میں بسنے والے مسلمان مرد، مسلمان مومن مرد اور عورتیں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو،
ہم انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے اس قبر والے کے لیے اور اپنے لیے عافیت کا، مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ دعا پڑھ کر کے قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے قبرستان کی زیارت کو سوموار اور جمعرات کا دن مقرر کر رکھا ہے کہ قبرستان سوموار اور جمعرات کو جائیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ لوگ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یوم عاشوراء پر کثرت کے ساتھ زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب برات کو باقاعدہ چراغاں کیا جاتا ہے، قبر پر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، بار بار چادریں اور پھول بدلے جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبرستان جانا اور اس کی زیارت کرنا محض اس بنیاد پر تاکہ آخرت کی یاد آئے، موت کی یاد آئے، اور جو لوگ قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکیں، بس اتنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیارت قبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت اور موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله